نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں اپنے گھر میں اپنے ایک محبوب مقرب اور اپنی بارگاہ کے قریب ایک ہستی، مرد درویش، مرد قلندر، چراغ چشت، اہل بہشت، شیخ طریقت، آفتاب طریقت، پیر طریقت، استاذنا المکرم حضرت خواجہ الحاج الحافظ القاری سلطان محمود چشتی فقیر ادام اللہ تعالی فیوزکم العالی کہ عرس مبارک کی تقریب میں اور آپ کے عرس مبارک کی تقریب کے ساتھ ساتھ آپ کے والد گرامی منشی فتح محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قبلہ استاذنا المکرم استاذ الاساتذہ عاشق قرآن حضرت خواجہ میاں محمد نور اللہ مرقدہ کہ اعراس مبارکہ کی تقریب میں ہم تمام حضرات یہاں پر جمع ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. احباب ذی وقار، جس ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی، آپ یوں سمجھئے کہ اپنے لڑکپن سے لے کر آخر دم تک اپنی پوری زندگی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں اور مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کی ترغیب میں گزاری. تو ان عظیم نفوس قدسیہ کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور جمع کیوں نہ ہونا، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. احباب ذی وقار، اس آیہ کریمہ کے اسلوب کو آپ اپنے تصور میں ضرور لائیے گا کہ ایک ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ہمارا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. ہم ایک حد میں، ایک طاقت کے مطابق بساط بھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور ہر وقت حضرت انسان اس کیفیت میں نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، کیونکہ عوارضات بشریہ انسان کے ساتھ متصل ہیں، کیفیات بدلتی رہتی ہیں. کبھی انسان تھکاوٹ میں ہوتا ہے، کبھی انسان تھک کر سو بھی جاتا ہے، تو مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہم پر کتنا عظیم کرم ہے کہ رب العالمین نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اب لطف و کرم دیکھیے گا کہ جب بندہ رب کو یاد کرتا ہے تو رب بھی بندے کو یاد کرتا ہے.
سب کہیں نا سبحان اللہ، خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ جب بندہ رب کو یاد کرتا ہے تو بندہ بھی رب بندے کو یاد کرتا ہے۔ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق رب کو یاد کرتا ہے، رب اپنی شان کے مطابق بندے کو یاد کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رب العالمین فرماتے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ خلوت میں یعنی تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو خلوت میں اپنی شان کے مطابق تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجمع میں یعنی اجتماع میں مجھے یاد کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خلوص نیت کو خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہو، دکھلاوے کا کوئی عنصر بیچ میں موجود نہ ہو، خالصتاً اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے یاد کر رہا ہو۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کسی مجمع میں اجتماع میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اب یہ ہے رب کا بندے کو یاد کرنا کہ ادھر زمین پر جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ ایک حجرے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو ادھر رب عرش بری پر اس کو یاد کرتا ہے۔ اگر بندہ کسی اجتماع میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو ادھر عرش بری پر رب العالمین جل جلالہ فرشتوں کے سامنے اس بندے کا نام لے کر اس کو یاد کرتا ہے۔ ذرا سوچئے نا، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رب بندے کو یاد کرے، رب بندے کا نام لے اور رب فرشتوں کے سامنے بندے کا نام لے۔ اس سے بڑھ کر بندے کے لیے اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب آئیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی طرف۔ رب العالمین فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس آیے مبارکہ کی مناسبت سے ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں مسلم شریف میں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ رب العالمین، ایک ہماری محبتیں ہیں نا جو عارضی ہیں، آج ہمیں کسی سے محبت ہے، عقیدت ہے، ہو سکتا ہے کل یہی عقیدت، کل یہی محبت عداوت میں بدل جائے۔ تو میری اور آپ کی محبتیں عارضی ہیں، جو عقیدت کے رشتے ہمیں کسی سے وابستہ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج ہمیں کسی سے محبت ہے، کل یہی محبت عداوت میں بدل جائے، دشمنی میں بدل جائے۔ ہاں، ایک محبت رب کی ہے، جب رب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ عارضی نہیں ہوتی، وہ دائمی ہوا کرتی ہے، وہ دائمی ہوا کرتی ہے، وہ ہمیشہ کی ہوا کرتی ہے۔ تو رب العالمین جل جلالہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو کیسے پایا جائے، رب العالمین خود فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، فرمایا رب العالمین نے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ محبت رب سے کرتے ہیں۔ سب کہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اس رب کی محبت کے سامنے والدین کی محبت بھی ہیچ ہوتی ہے، رب کی محبت کے سامنے اولاد کی محبت بھی ہیچ ہوتی ہے، رب کی محبت کے سامنے مال کی محبت بھی ہیچ ہوتی ہے، رب کی محبت کے سامنے ساری محبتیں ہیچ ہوتی ہیں، رب کی محبت غالب ہوتی ہے، مخلوق کی محبتیں مغلوب ہوتی ہیں۔ رب العالمین خود فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ میرے قریب کیسے ہوتا ہے۔ رب العالمین نے نسخہ بتایا، نسخہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر کے یہاں سے لے کر جائیے گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، فرض وہ چھوڑنے کی رخصت نہیں ہے۔ میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں۔ نفلی عبادت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، صدقات و خیرات کرنا، مخلوق سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرنا، نوافل پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ سب کام نفلی عبادات کے زمرے میں آتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ آہستہ آہستہ نفلی عبادات کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میرا بندہ نوافل میں، ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں اور مخلوق سے محبت میں ایسی استقامت اختیار کرتا ہے کہ میں رب اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں۔
پھر ہوتا کیا ہے؟ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اب جو جس میں انسانی 5 یا 6 فٹ کا انسان، رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے وہ سنتا ہے۔ حدیث مبارکہ وہ صحیح حدیث ہے۔ اب پتہ کیا چلا کہ رب العالمین جل جلالہ سے وہ تصرف عطا فرماتا ہے، اپنے اس بندے کو وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی طاقت سے نہیں رب کی دی ہوئی طاقت سے دیکھتا ہے، اسے رب یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی طاقت سے نہیں رب کی طاقت سے پکڑتا ہے، اسے رب یہ تصرف عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ رب کی طاقت سے چلتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اس مقام پر پہنچ کر میرا بندہ مجھ سے جو سوال کرتا چلا جاتا ہے میں اس سے عطا کرتا چلا جاتا ہوں۔ اہل علم حضرات اگر یہاں پر موجود ہیں وہ اس لفظ کو سمجھ، اس لفظ کی اہمیت کو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ لَأُعْطِيَنَّهُ یہ کیا صیغہ ہے؟ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، میں اسے ضرور نہیں بلکہ ضرور اس کو عطا کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا نسخہ رب العالمین جل جلالہ نے خود بتایا اس حدیث مبارکہ میں۔ اب الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس حدیث مبارکہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ جب رب کو کسی بندے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، اب محبت کے دستور ہوا کرتے ہیں نا، محبت کے کچھ ضابطے ہوا کرتے ہیں کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں، جب رب کسی سے محبت کرتا ہے تو ضرور اس محبت کے بھی کچھ قاعدے ہوں گے نا۔ ذرا سنیے رب العالمین کے پیارے حبیب کیا بیان فرماتے ہیں کہ جب رب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اپنی شان کے مطابق جبریل امین کو بلاتا ہے۔ وہ کہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل امین کو رب العالمین بلاتا ہے۔ جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار، تمام فرشتوں کے سردار، بیت المعمور کے امام و خطیب، سید الملائکہ، تمام انبیاء کرام کا دیدار کرنے والی اکیلی ہستی جبریل امین ان کو بلاتا ہے۔ جبریل امین کو بلا کر رب العالمین فرماتا ہے، رب العالمین فرما رہا ہے، امام مسلم روایت کر رہے ہیں اور میرے آقا نے یہ الفاظ فرمائے کہ رب العالمین فرماتا ہے، نام لے کر، ذرا سنیے گا، نام لے کر اس بندے کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے جبریل مجھے فلاں بن فلاں سے محبت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس بندے کا نام لے کر فرمایا جاتا ہے۔ یہ ذرا تصور میں لائیں کہ اس بندے کا نام لے کر رب جبریل کو فرماتا ہے کہ جبریل مجھے فلاں بن فلاں سے محبت ہو گئی ہے، تو بھی اس سے پیار کرنا شروع ہو جا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل امین اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور محبت کو یہاں تک محدود نہیں رکھا جاتا کہ جبریل اس سے محبت کر رہے ہیں، اللہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرے، آپ مجھے خود بتائیں، جواب دیں، کیا اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرے، بس بات اس پر ختم کہ رب اس سے محبت کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس محبت کو وہاں تک محدود نہیں رکھتے۔ جبریل امین کو پابند بنایا جاتا ہے اور پھر جبریل امین کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اے جبریل تمام آسمانوں میں سدرۃ المنتہا، عرش، کرسی، ان آسمانوں کی حدوں میں جتنے بھی فرشتے بستے ہیں رہتے ہیں، ان فرشتوں میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں ابن فلاں سے پیار ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں آسمانوں کے تمام فرشتے جبریل امین کی یہ ندا سنتے ہیں، منادی سنتے ہیں کہ اے آسمان کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ کو فلاں بن فلاں سے پیار ہو گیا، تم بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو جاؤ۔ فرشتے لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں، جن کی تعداد کا کسی کو پتہ ہی نہیں، فرشتے اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام ہے ولی کامل کا، یہ مقام ہے مرد قلندر کا۔ یہ لوگ رہتے حجروں میں ہیں لیکن رب اور رب کے تمام فرشتے ان سے پیار کیا کرتے ہیں۔ یہ لوگ حجروں میں رہ کر استغفار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اور پھر جب زندگی گزر جاتی ہے، جب وصال کر جاتے ہیں، جب تہے مزار چلے جاتے ہیں، رب بھی محبت کرتا ہے، رب کے فرشتے بھی محبت کرتے رہتے ہیں۔ سلسلہ تھمتا نہیں ہے، سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، میرے آقا نے فرمایا پھر زمین والے اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں اور آپ ایسے جمع نہیں ہوئے
بلکہ ہمارا یہاں پر جمع ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں خود تمہیں یاد کرتا رہوں گا اور تمہارا نام تمہارا ذکر ان لوگوں کی زبان پر بھی جاری کر دوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ تمام حضرات کا یہاں پر جمع ہونا اپنی رضا کے لیے مقبول و منظور فرمائے۔ جس ولی کامل کی محبت میں آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ولی کامل کا ساتھ عطا فرمائے۔ سب کہیں آمین۔ اس مرد قلندر کی ہمیں اللہ تبارک و تعالی شفاعت عطا فرمائے۔ سب کہیں آمین۔ یہ لوگ اتنے غیور ہوا کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ان حضرات کو اگر دنیا میں پانی کا گھونٹ بھی پلایا، یہ لوگ قیامت کے دن اس کو بھی جنت میں ساتھ لے کر جائیں۔ آپ حضرات تو ان کی محبت کا دم بھرتے ہوئے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور اکثر حضرات ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے حضور قبلہ پیر و مرشد کی صحبت کا فیض پایا، اور اکثر حضرات ایسے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں کہ جنہیں حضور قبلہ پیر و مرشد سے قرآن حفظ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ جو بزرگ حضرات موجود ہیں تو ان کا تو یقیناً زیادہ وقت لیل و نہار حضور قبلہ پیر و مرشد کی معیت میں گزرے۔ تو احباب ذی وقار بلا مبالغہ میں عرض کروں گا کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے ہم سب کے لیے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہم گناہگاروں کو، ہم سیاہکاروں کو ایک مرد قلندر، ایک مرد درویش کا ساتھ، ان کی صحبت اور ان کی غلامی ہمیں نصیب فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس روحانی رشتے کو برقرار رکھے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور قبلہ پیر و مرشد کا ساتھ، ان کی معیت اور ان کی غلامی ہمیں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اب تلاوت کلام الہی سے اس بابرکت پر نور تقریب کا آغاز کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں اخی محترم، میرے ہم سفر ساتھی قاری القرآ زینت القرآ قاری طارق محمود چشتی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں، اپنی پیارے لحن و صوت میں آیات الہیہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں۔